وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے ایکسٹریڈیشن کاغذات برطانوی ہائی کمشنر کو دے دیے۔ محسن نقوی اور جین میریٹ کی ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق گفتگو کی، کہا دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں جو فراہم بھی کیے گئے۔ کہا آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ گیارہویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت یہاں صوبوں کے موقف کو سننے کے لیے موجود ہے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ بامقصد اور تعمیری مباحث جاری رہیں گے۔ صوبوں کی جانب سے نیشنل فسکل پیکج پر دستخط، لازمی سرپلسز کے حصول، IMF پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنانے پر تعاون قابل تحسین ہے۔ بھارت کی جانب سے غیر معمولی خطرات، سیلابوں جیسے چیلنجز پر ہم ایک مضبوط وفاق کی صورت میں متحد کھڑے رہے۔ یہی جذبہ 11ویں NFC ایوارڈ کے عمل میں بھی برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں سہیل آفریدی اور مراد علی شاہ کی بطور وزیر خزانہ شرکت۔ پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ بھی شریک ہوئے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر معاہدوں کے تبادلوں کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کرغزستان کے صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں اہم پیش رفت ہیں۔ 2 سال میں دو طرفہ تجارتی حجم 15 سے 200 ملین ڈالر تک لے جائیں گے۔ کرغزستان کے صدر نے کہا پاکستان جنوب ایشیا میں کرغزستان کا اہم شراکت دار ہے۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ اس سے پہلے کرغزستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ کرغز صدر کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ بانی PTI سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی دیگر رہنماؤں کے ساتھ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ KP سمیت 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھیج دی۔ فہرست میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفقت ایاز کا نام بھی شامل ہے۔ MP عاصم خان، ریاض خان اور ارشد ایوب بھی فہرست میں موجود۔ سینیٹر فیصل وافدہ کا دعویٰ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں ہوگی۔ PTI نے سیاست میں مزید گند کرنا ہے تو پھر گورنر راج کے لیے تیار ہے۔ ملک سے باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کو ہفتے میں 2 بار وکلاء، فیملی اور سیاسی رفقا سے ملنے کی اجازت ہے۔ بانی کو قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک بانی کی قید تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ حکومت قانون بنا چکی ہے، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کرانے آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی موٹر سائیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے کہا جرمانہ زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ خلاف ورزی نہ کریں۔ پولیس نے بتایا کہ 5000 کم عمر ڈرائیورز ون وے کی خلاف ورزی کے دوران حادثات میں زخمی اور فوت ہوئے۔ شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ داعش کی معاونت کے الزام میں ورجینیا سے افغان باشندہ گرفتار۔ امریکی جریدے کے مطابق افغان باشندے جان شاہ صفی کو کل امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ نے گرفتار کیا۔ ملزم نے افغانستان میں اپنے والد کو اسلحہ پہنچایا جو داعش کمانڈر ہے۔
ملزم 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے ایلائز ویلکم پروگرام کے ذریعے امریکہ پہنچا تھا۔ پنجاب میں 25 برس بعد پتنگ بازی کی اجازت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بسنت آرڈیننس قابل عمل ہے۔ مریم نواز کی حکومت فیصلوں پر عمل درآمد کرانا جانتی ہے۔ جیو پاکستان میں گفتگو۔ عظمہ بخاری بولی کہ لوگوں کے لیے تفریح اور ثقافتی سرگرمیوں کے مواقع پہلے ہی کم ہیں۔ تہوار منانے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل سواروں کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پتنگ اڑانے والوں سے سزا سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ کراچی میں کشمیر روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور گرفتار۔ ٹینکر کو تحویل میں لے لیا گیا۔ رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 795 جبکہ 11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سے بھیجی گئی یرغمالی کی باقیات شناخت کر لی۔ حکومت نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے DG افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ممبر کسٹمز آپریشنز FBR کو خط لکھ دیا۔ فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNFPA کے کانٹریکٹرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی ہدایت کر دی گئی۔ خط میں کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کارگوز گاڑیوں کی ترسیل کی اجازت دی جائے۔ دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات والے کنٹینرز کلیئر کیے جائیں۔ تیسرے مرحلے میں طلبہ و اساتذہ کے لیے کٹس لے جانے والے کنٹینرز کی کلیئرنس دی جائے۔ امریکی شہر ڈیلاویئر سے اسلحہ رکھنے اور حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ حکام کا کہنا ہے کہ 25 برس کے ملزم لقمان خان کی گاڑی اور گھر سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ لقمان خان کو ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پولیس ڈپارٹمنٹ پر حملے کا منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کو 11 دسمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پکڑا گیا لقمان خان پاکستانی نہیں افغان شہری ہے۔ لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ مقیم رہا، تاہم اس نے بیشتر زندگی امریکہ میں ہی گزاری۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک یرغمالی تھائی لینڈ کا رہائشی تھا۔ غزہ امن منصوبے کے تحت غزہ سے اب تک 20 زندہ یرغمالی اور 27 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کی جا چکی۔ غزہ میں اب آخری یرغمالی کی باقیات موجود ہیں جس کا حوالے کیا جانا باقی ہے۔ اور جاپان کے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری حد نکاح متاثر۔ سڑکوں کا نظام اور ایئر ٹریفک مفلوج۔ مقامی ٹرینیں برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث معطل کر دی گئیں۔